السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 99 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ رنگ برنگی دھاگے اور شیشوں والی کافی بھاری فراک میں ملبوس تھی، جس پر گرم شال اور خود پر اوڑھے ہوئے تھی۔ دل اتنی شدت سے گھبرایا تھا کہ وہ سفید بنگلے کے اندر داخل نہ ہو سکی تھی۔ سامنے ہی گھنا جنگل سا تھا، گھنے درختوں کے جھنڈ میں ایک پتھر کا بینچ بنا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ گئی تھی، آنکھیں بھر بھر کر بہنے لگی، قدم شکستہ، وجود بھاری تھا۔ سرد برفیلی ہواؤں کو وہ اپنے وجود پر سہنے لگی، گال سردی سے شدت سے پھٹ گئے تھے، خون سا اس میں سے چھلکتا تھا۔ وہ بے رحمی سے شال اپنے عارض پر رگڑتی جا رہی تھی۔ آنکھیں اس جگہ کی خوبصورتی پر ٹکی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ خوبصورت اس کے لیے کوئی اور تھا۔ ہاں، وہ عالیشان مرد جو دیکھتا تھا دل ٹھہر جاتا تھا۔ وہ روتی ہی جا رہی تھی۔ اس حویلی کی سیاہی میں روشنی بھی تھی جو آج بھی اس کا وجود مہکاتی تھی، مگر درد شدت سے ہوتا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ 12 بجنے میں کچھ ہی دیر تھی اور آج اس مرد کی برتھ ڈے تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی سوئین اسے کس طرح وش کرتی ہے۔ پچھلے 17 سالوں سے اسے کبھی کسی نے وش نہیں کیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے مایوس ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کے نقوش تن گئے تھے، لب بھج سے گئے تھے۔ وہ اس کی برتھ ڈے بھول گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اتنی محبت کا دعویٰ کرنے والی اس کے سالگرہ کا دن بھول گئی تھی۔ دل بے یقین ہوا تھا، مگر آنکھیں اس کے سوئے وجود پر گڑی تھی۔ وہ غصے سے اس کے سر پر جا کھڑا ہوا تھا، جھکتے ہوئے اس کے چہرے کو کچھ دیر دیکھتا رہا۔ دوسرے لمحے سرخ رنگ کی شنیل کی گرم رضائی اس کے وجود سے اتاری۔ وہ مزید بدمزہ ہوا تھا۔ سفید رنگ کے کرتے اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ کوئی تیاری نہیں کی تھی اس نے تو۔ وہ اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے کمرے میں اشتعال سے چکر لگاتا رہا، مگر چین کسی پل نہ آیا تھا۔ عنایا کے سر پر پہنچتے رضائی اس کے وجود سے کھینچ کر اتارتے زمین پر پھینکی۔ وہ سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے تکیے سے لپٹی تھی۔ درخزی کے وجود میں تو شرارے دوڑا اٹھے تھے۔ آج کے دن اسے اس کے ساتھ لپٹنا چاہیے تھا۔ وہ تکیے سے لپٹ رہی تھی۔ درخزی نے غصے سے اس کے تکیے چھپٹتے ہوئے دور اچھالا تھا، مگر او خدایا، اس لڑکی کی نیند! یہ لڑکی مردوں سے شرط باندھ کر سوتی تھی۔ وہ اپنی تھوڑی کھجاتے کچھ پل سے گھورتا رہا۔ ضبط کی تنابیں چھوٹ گئی تھیں۔ آج اس لڑکی کو سزا مل کر رہنی تھی۔ یہ تو بہت بڑا جرم تھا جس کی معافی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے ہی شوہر کی برتھ ڈے بھول گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا ٹھنڈا یخ پانی کا جگ وہ دنیا جہان سے بے خبر سوئی ہوئی لڑکی پر انڈیل گیا تھا۔ عنایت نے کپ کپاتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی، اب سہمی نگاہوں سے اس خان کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ درخزی خانزادہ پر جمون سا طاری ہوا۔ وہ سہمی سی آنکھیں پھیلائے سے دیکھتے اسے دنیا کی ہر کشش بھلا چکی تھی۔ کشش کا دائرہ صرف ایک ہی وجود کے گرد گھومنے لگا تھا، وہ تھی اس کی سوین۔ وہ بیٹھ کے گرد دونوں ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگا۔ عنایا نیند سے گلابی ہوتی آنکھیں سکیڑے بیڈ گراؤنڈ میں سمائی تھی۔ وہ مرد اب اس کے ایک ایک نقش کو دیوانوں کی طرح چوم رہا تھا۔ اس کا تحفہ تو خدا کی طرف سے یہ عورت تھی۔ اسے اب زندگی میں کیا کسی گفٹ کی ضرورت تھی؟ زمین پر اسے جنت دے دی گئی تھی۔ اس کے بھیگے نقوش کو وہ چومتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اسے باہوں میں لیے رخ پلٹ گیا تھا، اب اس پر جھکے اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ رہا تھا۔ اس مرد کی شرارتیں اور گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے نیچے دبی یہ جان لیوا شدتیں برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ وہ اس لیے پھر سے رخ پلٹ گیا تھا۔ اناس کے سینے کے اوپر آتے اس کے لبوں اور ہاتھوں کی گستاخیاں سہن کر رہی تھی۔ وہ اس کے نازک وجود کو خود میں بھیجے رخ پلٹا ہی تھا۔ بیڈ سے دونوں زمین پر آن گرے تھے۔ انایا کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس مرد کو دورے پڑتے تھے۔ رومانس کے دوران ایک جگہ پر ٹکتا ہی نہ تھا۔ درخزی خانزادہ ہنستے ہوئے انایا کو خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ وہ دونوں زمین پر پڑی گرم رضائی پر گرے تھے۔ انایا نے اوپر ہوتے درخزی کو غصے سے دیکھا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی کمر پر اپنے مضبوط ہاتھ لپیٹے ہوئے تھا۔ مجھ پر پانی کیوں پھینکا؟ سلگتے لہجے میں پوچھا۔ تم سوئی کیوں؟ غصے سے آئیبرو چکائے۔ اس وقت سب سی سوتے ہیں۔ غصے سے انایا کا مزاج بگڑا تھا۔ اچھی بیویاں نہیں سوتی، اطمینان سے کہا، اور میں اچھی بیوی بالکل نہیں ہوں۔ وہ خود کو چھڑواتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تم ہی تو اچھی بیوی ہو۔ وہ اس کی کمر پر انگلی سے ڈی اور اے لکھ رہا تھا۔ اپنے نام کے پہلے 2 حروف لکھے DA، عنایت کے نام کے آخری 2 حروف لکھے Y اور A، پھر اور انہیں اکٹھا کر کے لکھنے لگا دیا۔ اسے یہ نام بالکل پسند نہیں آیا تھا۔
وہ اب سوین اور درخزی کو جوڑ کر لکھ رہا تھا۔ الٹے سیدھے حروف جوڑتے یہ نام اسے پسند آیا تھا، سوانزائی، یعنی سوین کا درخزی۔ عنایا نے گردن ترچھی کرتے اسے گھور کر دیکھا۔ درخزی خانزادہ نے بھویں اچکاتے اسے دیکھا۔ غور کرنے پر محسوس ہوا وہ اس سے ناراض تھی، لیکن کس بات پر؟ وہ سوچنے لگا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ وہ بھی زمین سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھتے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے عنایا؟ کہ گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر جھکا گیا تھا۔ کہاں تھی؟ ہر بیوی کا مسئلہ انیکسی میں تھا، سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہیں رہ لیتے، تمہیں کیا پرواہ؟ تم تو سو رہی تھی۔ شکوہ لبوں پر آیا تھا۔ کمرے میں لگی گھڑی کی طرف دیکھا، 12 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ نیند کی گولی لے کر سوئی تھی۔ نیند کی گولی؟ اس نے اچنبے سے دہرایا۔ جب آپ انیکسی میں جاتے ہیں میرا دل کرتا ہے کفن کی چادر اوڑھ لوں۔ ابھی تو ایک ہی گولی کھائی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ درخزی کے چہرے پر گرنے لگے۔ اتنی محبت کرتی ہوں مجھ سے۔ وہ مسکرایا تھا، جس مرد کو میں چاہوں وہ کسی کی بھی آنکھ کا اسیر نہ ہو۔ مجھے اس مرد کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ وفا میری کمزوری ہے، محبت میری کمزوری نہیں۔ وہ خاموش ہوئی تو تلسم ٹوٹا تھا۔ میری وفائیں تمہارے نام۔ وہ مسکرایا تھا، میں آپ پر قربان۔ وہ جھکی گئی تھی۔ وہ اس مرد کے پرکشش نقوش چومنے لگی۔ وہ سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ گئی تھی۔ درخزی نے تحیر زدہ ہوتے آنکھیں کھولی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گئی تھی۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کی پیش قدمی میں اس کا ساتھ دینے لگا۔ تمہیں یاد تھا؟ وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ عنایا ہنستے ہی چلی گئی۔ وہ اس کے یوں ہنسنے پر اسے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پچھلے ہفتے سے مجھے 10,000 مرتبہ اپنی برتھ ڈے یاد کروائی ہے، کیسے نہ یاد رہتا؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی، آنکھوں میں پانی۔ وہ خفیف سا مسکراتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ ہنستی رہی تھی، وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ نرمی سے عنایا کا ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگایا۔ میں 10 سال کا تھا تب سے ہاسٹل میں رہتا آیا ہوں۔ گھر رشتوں، خاص طور پر عورت کی محبت کے لیے ترستا تھا۔ عورت چاہے ماں کی صورت میں ہو، مگر ہو تو صحیح۔ خانم بی نے مجھے کبھی پیار نہیں کیا۔ اس ساری بات کے دوران آخری لائن پر اس کے لب ذرا کپکپائے تھے۔ عنایا کا دل جیسے سکڑا تھا۔ وہ اندر سے اتنا حساس تھا، وہ جانتی تھی۔ جب چھٹیوں میں حویلی میں آتا تھا، نہ مجھے کمرے سے نکلنے کی اجازت ہوتی، نہ مجھے حویلی سے باہر جانے کی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے چھٹیوں میں بھی حویلی آنا چھوڑ دیا۔ چھٹیوں پر ہاسٹل خالی ہونے لگتا اور اس ہاسٹل میں صرف میں رہ جاتا۔ ہر سالگرہ پر کوئی وش نہ کرتا۔ 17 سالوں سے کسی نے وش نہیں کیا تھا، نہ میں نے کسی کو اپنی برتھ ڈے بتائی۔ مجھے آج اپنی سوین سے اپنی برتھ ڈے کا سرپرائز چاہیے تھا، مگر مایوسی ہوئی۔ آنکھوں میں شرارت، لہجے میں مصنوعی مایوسی چھلکی تھی۔ آپ کے لیے سرپرائز ہے درخزی۔ وہ مسکرائی تھی۔ کیا؟ وہ پرجوش ہوا تھا۔ کس چیز کی کمی رہی ہمیشہ سے آپ کو؟ اس کی طرف جھکتے ہوئے رازداری سے پوچھا۔ رومانس؟ وہ ہنسا تھا۔ وہ بھی پیچھے کو ہوتے اپنی گردن ذرا سا پیچھے ڈھلکائے ہنستی چلی گئی تھی۔ سکون؟ درخزی کے لب بے آواز ہلے تھے۔ زندگی میں ہمیشہ سکون کی کمی رہی۔ وہ یہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ درخزی کی آنکھیں اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ اس کا سکون عنایا بادشاہی تھی۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی ہتھیلیوں پر لب رکھنے لگا۔ اب زندگی سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ چلیں؟ ہنستے دہکتے رخساروں پر پلکوں کی بھاری چمن آن ٹھہری تھی۔ کہاں؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ واش روم؟ بمشکل ہی کہا۔ درخزی کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ جب سمجھ آیا تو اس کا کہکا گونجا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے دل پزل ہوئی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں تم نے کیا سرپرائز تیار کیا ہے۔ وہ اس کے خفزدہ سے چہرے کو دیکھتے کھڑا ہوا تھا۔ عنایا اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر گئی تھی۔ اب پچھتاوا ہونے لگا تھا، کچھ اور برتھ ڈے سرپرائز دیتی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی سرخی دیکھتے محفوظ ہوا تھا۔ اسے جھکتے ہوئے گود میں اٹھایا۔ عنایا اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے سے دیکھنے لگی۔ تمہاری خیر نہیں آج تمہارے سرپرائز کی واٹ لگاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی ناک پر لب رکھ گیا تھا۔ عنایا کھلکھلائی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے واش روم میں داخل ہوا۔ واش روم میں کینڈلز جل رہی تھی۔ ہر طرف پھول کی پتیاں بکھری تھی۔ باتھ ٹب میں ببلز بنے ہوئے تھے۔ اس نے ہنستے ہوئے عنایا کو باتھ ٹب میں پھینکا تھا۔ عنایا نے اوپر ہوتے درخزی کو اشارے سے ایک ادا سے اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کی اداؤں کا اسیر ہوا تھا۔ اپنی قمیص اتارتے وہ باتھ ٹب میں اپنے گرم پانی میں گھسا۔ عنایا کو کمر سے جکڑے اپنے اوپر کیا۔ جانتی ہو آج کیا ہوگا؟ لہجہ گمبھیر تھا، وہی جو روز ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ دونوں کے کہکے گونجے تھے۔ مائی شیملیس وومن۔ وہ بھاری آواز میں بولتے اس کے لبوں کو چوم اٹھا تھا۔ مائی اونلی مائی مین۔ وہ اس کی گردن پر چھک گئی تھی۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ وہ ہر 2 گھڑی بعد اپنی شال سے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتی۔
کوئی اتنے وعدے کر کے کیسے جفائیں کر سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ظلم تھا جس کا مداوا ہی نہ تھا۔ وہ روتے ہوئے زمین پر گرے سوکھے پتوں کو دیکھ رہی تھی۔ خشک سوکھے پتے بالکل ایسے لگتے تھے جیسے وہ اندر سے تھی۔ سوکھی بنجر سیاہ بوٹ پہنے بھاری قدموں کی چاپ ان خشک پتوں پر آن ٹھہری تھی۔ وہ گردن اٹھائے ناسوں کی دھندلاہٹ میں دیکھنے لگی۔ وہ اپنی سفید پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سے دیکھ رہا تھا۔ بے وفاؤں کے لیے آنسو نہیں بہاتے، ان کی قبروں پر تازہ سرخ پھول رکھتے ہیں۔ وہ بینچ کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا تھا، ہاتھ میں پکڑے سرخ پھول پتریلی ہموار زمین پر رکھ گیا تھا۔ وہ اب گردن جھکائے اس کی پتریلی زمین کو دیکھے جا رہا تھا۔ عنایا کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ بینچ کے دوسرے سرے پر کھسکنے لگی تھی۔ وہ گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ کامل جہانگیر آج سرخ رنگ میں لپٹا نظر آتا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ سرخ رنگ محبت کا تھا یا نفرت کا، وہ نہیں جانتی تھی۔ اس سے پہلے وہ بینچ سے اٹھتی اس کے قریب آن بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو عنایا کی شال کو کونا اس کے ہاتھ میں تھا۔ عنایا کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ اس نے مڑتے ہوئے کامل جہانگیر کو دیکھا۔ اسے اس کی آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ سرخ رنگ صرف گلاب کے پھولوں کا ہی نہیں تھا۔ بیٹھو، لہجہ تحکم بھرا تھا۔ یہ حکم ایک باس کا ہے کیا؟ درشت لہجے میں پوچھا۔ وہ اس کے لہجے کی درشتگی پر نگاہیں جھکائے مسکرایا تھا۔ پچھلے 5 سالوں میں اس تاریخ اس دن میں آج پہلی بار اس کے لب مسکرائے تھے، ورنہ آج کے دن وہ مسکرانا حرام سمجھتا تھا۔ اتنی ہی وفا نبھاؤ جتنی اس سے نبھائی، مشورہ نہیں مانگا۔ پہلے سے زیادہ لہجہ درشت ہوا۔ اپنی شال کا کونا اس کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ وہ قدم آگے کو بڑھائے۔ ایک باس کا حکم ہے، ادھر آؤ اور بیٹھو۔ اب کامل جہانگیر کا لہجہ درشتگی لیے ہوئے تھا۔ کیا کام ہے؟ وہ اس کے قریب بیٹھنے پر جھجک رہی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھتے بینچ کے دوسرے سرے کی طرف کھسک گیا تھا۔ آنکھ کے اشارے سے اسے اب بیٹھنے کو کہا۔ بیچ میں کافی جگہ عنایا کے لیے سیف سپیس تھی۔ کیا واقعی میں سیف سپیس تھا؟ عنایا یہ لب کاٹتے اسے دیکھ رہی تھی۔ کامل جہانگیر نے جھکتے ہوئے دائیں طرف زمین پر پڑے وہی سرخ گلاب اٹھائے اور بینچ کے بیچ میں رکھ دیے۔ یہ اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کیا تھا۔ سرخ گلاب کی ٹہنیوں کے ساتھ کانٹے بے شمار تھے۔ کامل جہانگیر ہاتھ سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ کانٹے ان دونوں کے درمیان ہمیشہ دوری رکھیں گے۔ وہ سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ کامل جہانگیر کے سرد گھوری پر وہ آہستگی سے چلتے بینچ کے آخری سرے پر ٹک گئی۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ حد سے سوا تھا۔ دونوں اپنی نگاہیں بلند قامت گھنے درختوں پر گاڑے ہوئے تھے۔ عجب سی پراسراریت تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے انسپائر ہوں، یا ہر مرد کی طرح مجھے صنف نازک میں دلچسپی ہے؟ وہ سامنے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ مجھ میں دلچسپی کیوں ہونے لگی آپ کو؟ میں شادی شدہ ہوں۔ وہ بگڑی تھی، رنگت سرخ ہوئی تھی۔ کامل نے گردن ترچھی کرتے سے دیکھا تھا۔ آج کے دن سرخ پھولوں کے علاوہ ایک اور سرخ رنگ اس پر اس کی نظر ٹھہری تھی۔ وہ تھے پھٹے ہوئے لہو چھلکاتے گال۔ ابھی بھی اس کے لیے خود کو زیر رکھے ہوئے ہو، جس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کو میری مرضی میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ میں خود کو زیر رکھوں یا دن رات روں؟ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ چپتے لہجے میں چیختے ہوئے پوچھا۔ یہ بتاؤ ایسا کیا تھا اس مرد میں؟ وہ یوں ہی بے تکے سوال کر رہا تھا۔ آج کا دن گزارنا بھی تو تھا نا۔ وہ ایسا ہے، اسے دیکھ لو تو دنیا رک جائے۔ دل ٹھہر ٹھہر کر چلنے لگے۔ عنایا کی آنکھوں سے قطار در قطار آنسو بہنے لگے۔ یاد ماضی عذاب ہے، یار رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ بے وفائی کرنے والا تو اسی لمحے دل سے نکل جاتا ہے۔ تم کیسے اسے یاد رکھے ہوئے ہو؟ وہ بھی اتنی شدت سے؟ وہ معتجب تھا۔ بے وفائی کرنے والے کبھی دل سے نہیں نکلتے، وہ تو ناسور کی طرح دل میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ دل میں پنپتے ناسور کو نفرت کا نام دیتے ہیں، کچھ لوگ وہ رکی تھی۔ وہ بے تابی سے اسے دیکھنے لگا، اس کا جواب جاننا چاہتا تھا۔ میرے لیے میرے دل کا زخم عقیدت ہے، جس میں وہ مرد آج بھی شان سے براجمان ہے۔ جس نے زخم دیے وہی ان زخموں کا اور اس دل کا مالک ہے، ہمیشہ وہی رہے گا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی۔ دل میں درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ چاہے تم اپنی ساری عمر یوں ہی تنہا گزار دو، میں تنہا نہیں ہوں۔ میرے ہر پل میں وہ ہے، وہ ابھی بھی ہے یہاں۔ وہ مدھم سا زخمی سا مسکرائی تھی۔ کامل جہانگیر کی نگاہیں بے اختیار دائیں طرف پتھریلی زمین کی طرف اٹھی تھی، مگر وہ زیادہ دیر نگاہیں جما نہ سکا تھا۔ اس کی نگاہیں سرخ گال پر جم گئی تھی۔ اس پاگل لڑکی نے گال شال سے رگڑ رگڑ کر زخمی کر دیا تھا۔ شال کے کسی شیشے سے گال چھل چکا تھا، خون کی بوندیں چمک رہی تھی۔ کامل جہانگیر کی نگاہ سرخ بوندوں پر تھی۔ ماضی اسکرین پر چلتی کسی ریوائنڈ فلم کی طرح اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا۔ اس سرخ رنگ سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ وہ سر جھٹک گیا تھا۔ کامل جہانگیر کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک گزر جاتا۔ وہ بے چینی سے بیٹھے اپنے دونوں پاؤں ہلا رہا تھا۔ مجھے ایک ہیلپ چاہیے، کچھ دیر بعد عنایا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کامل جہانگیر نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور دوسرے پل اپنی پین کی جیب پر سے پرس نکالتے کتنے ہی نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔
انایا کی رنگت پہلے سے زیادہ سرخ ہوئی تھی، نکوش میں ناگواری آن کھلی تھی. لو، یہی تو چاہیے تمہیں. وہ پیسوں والا ہاتھ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا. انایا نے وہ پیسے نہیں پکڑے تھے. وہ کندھے اچکائے وہ نوٹ سرخ گلابوں کے پاس رکھ گیا تھا. انایا نے 5,000 کے کئی نوٹوں کو اپنے پاس پڑے دیکھا. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا. کامل جہانگیر دل ہی دل میں ہنسا تھا. ہر عورت کی کمزوری. انایا نے ان نوٹوں کو مٹھی میں دبوچا. وہ انہیں مٹھی میں مسلتے اسی کے گیند سے بنائے سامنے اچھال گئے. کامل جہانگیر ششتر نگاہوں سے ان کاغذوں کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے یہ آدھی دنیا اپنا ایمان بیچ دیتی تھی. اس لڑکی نے ردی کی طرح پھینک دیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے پیسوں کی مدد مانگوں گی؟ وہ غصے سے بولتے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی. تو وہ تو کون سی مدد چاہیے؟ سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا تھا. پیسہ میری کمزوری ہے نہ میری ضرورت، سمجھے؟ انگلی اٹھائے کہا. کامل جہانگیری سے دیکھتا رہا. یہ لڑکی اسے حیران کر دیتی تھی. 1-2 لاکھ سے تمہارا کیا ہوگا؟ کروڑوں روپے بھی تمہیں دے سکتا ہوں اگر تم چاہو تو. وہ آگے کو ہوا تھا. کس لیے دو گے مجھے کروڑوں روپے؟ اسی کے انداز میں پوچھا. اس بے وفا انسان کو بھلا دو. دھیرے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. ڈسکسٹنگ. پاگل ہو تم؟ وہ غرائی تھی. یہاں کھڑے ہو کر کہو تم نے اسے بھلا دیا. میں ابھی تمہارے باہر جانے کا بندوبست کروں گا. جس ملک دنیا کے جس کونے پر انگلی رکھو گی جتنی رقم کہو گی دوں گا. تم پاگل ہو؟ تم شیطان ہو؟ تم انسان نہیں ہو. انایا کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا. وہ اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگی. ایک چھوٹا سا کام ہی تو کہہ رہا ہوں. کون سا خود سے افیئر چلانے کو کہہ رہا ہوں. وہ ڈٹائی سے بولتے مسکرایا تھا. پوری دنیا کی دولت دے دو تب بھی نہیں کہوں گی. میں مر جاؤں گی تب بھی تم سے افیئر چلانے کا سوچوں بھی نہ. کامل جہانگیر نے آنکھیں سرخ ہوئی. چہرہ تاریک. میرے رنگ کی وجہ سے مجھ سے ٹکرا رہی ہو؟ وہ تاریک چہرے کے ساتھ سوال کر رہا تھا. رنگ؟ انایا حیران ہوئی تھی. انایا نے اسے غور سے دیکھا. اس کا رنگ سانولا تھا مگر اس پر جچتا تھا جیسے اکثر مردوں کا ہوتا ہے. وہ اپنے رنگ کو لے کر کمپلیکس رکھتا ہے. وہ سچ میں حیران تھی. مجھے آپ کے رنگ اور آپ میں کوئی دلچسپی نہیں. وہ کہتے تیز تیز قدم آگے بڑھانے لگی. وہ اس کی طرف بڑھتے سے بازوں سے جکڑے ایک درخت کے ساتھ لگا گیا تھا. انایا اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. وہ پیچھے ہوتے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ گیا تھا. سیدھی طرح کہو تم بھی ہر عورت کی طرح مرد میں ہر چیز دیکھتی ہو. اس کا رنگ روپ، اس کا مرتبہ، او خدایا وہ کہاں پھنس گئی تھی آخر. انایا کا بس نہ چلتا تھا اس مرد کا ماتھا چیرتے. وہ نظریں جھکائے پتھر کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی. وہ جھکا تھا ایک پتھر اٹھا کر انایا کی طرف بڑھایا. وہ اس کی سوچ پڑ چکا تھا. کیا تھا یہ کامل جہانگیر؟ انسان، شیطان یا مسیحا؟ وہ اسے کوئی نام نہ دے سکی تھی. مرد کا رنگ روپ نہیں، اس کا کردار عورت دیکھتی ہے. پیسہ بہت سی عورتوں کی کمزوری ہوتی ہوگی مگر میری کمزوری نہیں. اپنے رنگ سے آپ اتنے منتفر کیوں ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آپ کی پرسنالٹی میں آپ کی رنگت سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے. جانتا ہوں وہی تو نمایاں ہوتی ہے. وہ تلخی سے اس کی بات کاٹ گیا تھا. جائیے آئینے میں دیکھیے، آپ کو خود آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ رنگ آپ کے لیے بلیسنگ ہے. وہ آنکھیں چھوٹی کیے انایا کے چہرے کے تمسخر ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا مگر ناکام رہا. وہ اس کے رنگ کی تعریف کر رہی تھی. وہ بے یقین تھا. وہ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا. وہ اسے دیکھتے پتھر دور اچھال گئی تھی. کامل جہانگیر مزید پیچھے ہوا تھا. وہ اس کے عقب سے گزرتی آگے بڑھنے لگی. اس جنگل کی طرف جاتے دیکھتے وہ تیزی سے اس کے پیچھے بڑھا تھا. انایا کا دل کیا تھا وہ یہیں اپنی قبر بنا لے. اس نفسیاتی انسان سے اس کی جان چھوٹ جائے. یہ جنگل کا راستہ ہے، آگے خطرناک جانور ہوں گے. وہ اس کے ساتھ چلتے سے وارن کر رہا تھا. انسان سے کچھ خطرناک نہیں ہوتا. وہ تڑک کر بولی. ٹھیک کہا تم نے. وہ ہنس دیا تھا. انایا غصے سے آگے بڑھتی رہی. راستہ بدل لوگے، آگے خطرہ ہے. لہجہ نرم تھا. آپ کو کیا خطرہ ہو؟ میری جان جائے گی مگر اس وقت بھی میں تو تمہارے ساتھ ہوں. وہ اس کے ساتھ بڑھتا رہا تھا. وہ اس سے آگے تیز تیز قدموں سے چلتی رہی. ایک دم اسے رکنا پڑا تھا. شیر کی غراہٹ سنتے انایا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا. اس نے دل پر ہاتھ رکھتے مڑتے ہوئے دیکھا. کامل جہانگیر اس کے ساتھ نہیں تھا. وہ خوف سے چاروں طرف دیکھنے لگی. درخت کے پیچھے چھپا کامل جہانگیر ہنس دیا تھا. درخت کے عقب میں ذرا سا جھانک کر دیکھا. وہ اسے ہی تلاش کر رہی تھی. کامل جہانگیر کو کچھ عجیب لگا، بہت عجیب لگا. دل بوجھل ہونے لگا. وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے دیو قامت درختوں کو دیکھنے لگا. ہر درد زائل ہونے لگا تھا. وہ سر چھٹک گیا تھا. عرصہ ہوا دل مردہ ہو گیا تھا. کامل جہانگیر نے منہ پر ہاتھ رکھتے شیر کی آواز نکالی. وہ چیخی تھی. وہ ہنسا تھا. اسے یہ کھیل اچھا لگا تھا. کہا تھا یہ جانور ہے. وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا. پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھنے لگا. مجھے لکڑی کا پل کراس کروا تھے. وہ سچ میں ڈری ہوئی تھی. مجھ سے ایک اور مدد مانگ رہی ہوں اور آپ نے ہمیشہ کی طرح میری مدد نہیں کرنی. وہ دو بولی تھی. دوسرے لمحے وہ دوسری طرف بڑھ گئی تھی.
وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا. وہ اس لڑکی کے پیچھے کیوں چل رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا. کچھ دیر پہلے کون سی مدد مانگ رہی تھی. وہ اس کی بات پر رک کر اسے دیکھنے لگی. انایا نے گہرا سانس لیا, پھر اٹک اٹک کر بولنے لگی, میری بہن ہے. دنیا میں میں نے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کی ہے, ماں کی طرح ہے میرے لیے. وہ رونے لگی تھی. شال سے گال رگڑے تو کامل جہانگیر چنچلایا تھا. وہ ذرا رحم نہیں کھاتی یہ لڑکی خود پر. اسے میری گمشدگی کی خبر ملی, وہ اپنا گھر برباد کر دے گی. جب تک مجھے ڈھونڈ نہ لیے چین سے نہیں بیٹھے گی. مجھے اس تک خبر پہنچانی ہے, میں ٹھیک ہوں, مگر میں چاہتی ہوں اسے میری لوکیشن نہ پتہ چلے. وہ انگلیاں چٹکھاتے روتے ہوئے کہہ رہی تھی. اتنی سی بات. کامل جہانگیر کی بات پر عنایا نے گردن اٹھائی سے دیکھا تھا. کل ہی تمہاری بات ہو جائے کس سے, تمہاری لوکیشن کسی صورت ٹریس نہیں ہو سکے گی. عنایا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. کامل جہانگیر نے اپنے جیب سے پرس نکالا, اس میں سے کریڈٹ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا. عنایا نے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا. تمہاری ایڈوانس پے, تم اسے استعمال کرو, تمہیں اس کی ضرورت ہوگی. وہ سنجیدہ تھا. میری پے صرف میرا پاسپورٹ ہے اور کسی دوسرے ملک جانا. اس کے بعد ہماری منزل جدا ہو جائیں گی. جتنا میرے پاس ہے وہی میرے لیے کافی ہے. وہ کہتے چلی گئی تھی. کامل جہانگیر وہیں کھڑا رہا. وہ اسے بچانے آئی تھی یا مزید تباہ کرنے, یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا. مگر کامل جہانگیر ہمیشہ اسے دوسروں سے بچانے والا تھا. وہ دونوں ابھی بائی ایئر کراچی داخل ہوئے تھے. دونوں نے دوسرے کو کیسے برداشت کیا تھا یہ وہی جانتے تھے. بدقسمتی یہاں تک ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ انہیں ایک گاڑی میں سفر بھی کرنا تھا. وہ ڈرائیو کرتے اور چٹنی سی نگاہ اپنے ساتھ بیٹھے انسان پر ڈال لیتا. ساتھ بیٹھا مرد جو اس وقت سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا, چہرے کے نقوش حد درجہ بگڑے ہوئے تھے. وہ سخت جھنجھلایا پریشان لگتا تھا. بیوی میری گمشدہ ہے, مجنوں بنے تم ہو. درخزی ڈرائیو کرتے بولا. تیرے پاس دو ہیں, میرے پاس ایک ہی ہے, مگر تمہاری کرم نوازی سے لگتا ہے میں جلد رنڈووں کی سرفہرست میں ہو جاؤں گا. زران خانزادہ تو جیسے جلتے توے پر بیٹھا تھا. درخزی نے بریک پاؤں پر رکھتے پوری قوت سے بریک لگائی. زران ڈیش بورڈ کو جکڑے درخزی کو گھورنے لگا. میری حالت دیکھو, مجھ پر رحم کھاؤ. زاران کی طرف جھکے اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑ کیا تھا. میری حالت انقریب تمہارے جیسی ہونے والی ہے, اس لیے مجھ پر رحم کھا. وہ بھی اس کے انداز میں بولا. ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے کی کسر بس رہ جاتی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کو ہونکار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. درخزی آگے کو جھکتے اسٹیئرنگ پر مکے مارنے لگا. زاران اپنی بے تاثر نگاہیں سامنے گاڑے رہا. وہ اسٹیئرنگ پر مکے مارتے مارتے تھک گیا تھا تو سیٹ سے ٹیک لگائے تکان زدہ سانسیں خارج کی. ابرش کو کیا کہا ہے تم نے؟ کیا کہا ہے؟ دوسرے دن فیک کال پر بات کرواتا ہوں. کیا؟ درخزی خانزادہ بے یقین ہوا تھا. کیا کروں یہ کہوں انایا بھاگ گئی تاکہ میری جان کو آ جائے. زن مریدی کے اعلیٰ عہدے پر بیٹھا ہے. سارے ریکارڈ توڑ دیے تم نے. درخزی سلگا تھا. زن مرید کرتا ہوں اس لیے گھر بچا ہوا ہے. جیسی میری بیوی ہے وہ مجھے پتا ہے. سب کو ایسے ہی لگتا ہے جیسی میری ہے, یہ بھی مجھے ہی پتا ہے. کون سی والی؟ زران نے فوری طور پر پوچھا. درخزی ضبط سے اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا تھا. ابرش کو میں زیادہ دیر مطمئن نہیں کر سکتا, وہ مشکوک ہو رہی ہے. اسے خبر ہو گئی وہ میرا جینا حرام کر دے گی. میں اس کا ذرا سا بنا ہوا منہ برداشت نہیں کر سکتا. دن رات اس کی لڑائی کیسے جھیلوں گا؟ زران سر دونوں ہاتھ میں گرا چکا تھا. درخزی اس پر لعنت بھیجتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا تھا, اس کی مدد کیا کرتا؟ وہ اسے ساتھ لانے پر پچھتایا تھا. وہ لوگ کراچی کے ایک علاقے میں داخل ہوئے تھے. مختلف گلیوں سے گزرتے وہ لوگ ایک مکان کے اندر داخل ہوئے تھے. کھلا سا ڈیرے کی طرف بنا. ایک طرف دو کچے کمرے بھی بنے تھے. تیزی سے ایک بند کمرے کی طرف بڑھا تھا. یہ کون سی جگہ ہے؟ زران پریشان ہوا تھا. اچھی جگہ نہیں ہے, اور فقط اتنا سا ہی بولا تھا. مطلب؟ زران نے آئیبروز کا ہے اس کی طرف دیکھا. منسٹر ڈر تو ایسے رہا ہے جیسے بڑے ہی شریف ہوتے ہو. 2-4 قتل تمہارے کھاتے میں بھی ہیں. درخزی خانزادہ فون کان سے لگائے بولا تھا. وہ قتل نہیں, حادثات تھے. پولیس کو بھی کچھ نہیں ملا تھا. وہ اطمینان سے مسکرایا تھا. تمہارے کیسز کا چارج میرے ہاتھ ہوتا تو آج عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہوتے. تم آج بھی اپنے عہدے پر برقرار ہوتے. میں تمہاری وہاں پوسٹنگ کرواتا جہاں انسانوں سے نہیں بھوت پریت سے تم رشتہ داریاں گھاٹتے پھرتے. بدو جواب دیا. باپ کا راج ہے کیا؟ بستزائیاں ہنستے ہوئے تیزی سے سامنے کمرے کی طرف بڑھا تھا. باہر سے 2 آدمی اندر داخل ہوئے. دروازہ بند کر کے تھے. زران نے مڑتے ہوئے مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا. اپنے ہی آدمی ہے. درخزی نے کہتے لکڑی کے بند دروازے پر زوردار ٹانگ ماری تھی. دروازے کے دونوں پٹ کھل گئے تھے. اندر چارپائی پر لیٹا آدمی ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھا تھا. ساتھ والے کمرے سے 2 آدمی نکلے ہی تھے. زران انہیں زد و کوب کرتے ان کی طرف اپنی پسٹل کر گیا تھا. درخزی نے گردن ترچھی کرتے زران کو داد تحسین نگاہوں سے دیکھتے سلیوٹ مارا تھا.
وہ خود آگے بڑھتے چارپائی پر بیٹھتے آدمی کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آدمی درخزی کو گھور رہا تھا، بنا کسی خوف کے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا وہ عام آدمی نہیں تھا، کافی اثر و سروخ رکھتا تھا۔ میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری کسی سے دشمنی ہے، وہ اس آدمی کی طرف جھکتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے پتا چلا ہے تم غیر قانونی طور پر بہت سے لوگوں کو مختلف ممالک پہنچاتے ہو۔ مجھے پتا چلا ہے 3 ماہ پہلے تم نے 4 لڑکیوں کو دوسرے ملک پہنچایا ہے۔ مجھے صرف ان لڑکیوں کی تفصیل جاننی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں موت کے ڈر سے تمہیں سب بتاؤں گا؟ اس کے جواب سے درخزی کے سر پر لگی پیروں پر بجھی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ پیسہ چاہیے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ تیش میں آیا تھا۔ تمہارا طریقہ بے حد غلط ہے۔ اگر تم مجھ سے تمہیں تمیز کے دائرے میں پوچھتے تو میں بتا دیتا۔ وہ خود سری میں درخزی سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ کیسے پوچھنا تھا بتاؤ مجھے، ویسے پوچھ لیتا ہوں۔ درخزی کی آواز پسپا ہوئی تھی۔ میرے ڈیرے پر آئے، میرے آدمیوں کو ہراساں کیا، اب تم گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے پوچھو تو بتا دوں گا۔ کمرے کے باہر کھڑا زاران کا خون رگوں میں بھڑکا تھا۔ وہ ضبط کیے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس آدمی کے ڈھیلے ہوئے پیچ درخزی خود ہی کس دے گا، مگر اگلے ہی پل زاران کی آنکھیں بے یقینی سے سکڑی۔ وہ منظر ایسا تھا وہ مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ درخزی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ وہ آدمی اسے چند پل دیکھتا رہا۔ درخزی کی پسٹل اپنے قبضے میں کی تھی۔ درخزی اپنی گردن جھکا گیا تھا۔ یہ منظر تو قیامت سا تھا۔ درخزی خانزادہ کسی کے آگے گردن جھکائے ہوئے تھا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اس آدمی نے درخزی کے سینے پر پوری قوت سے اپنا پاؤں مارا۔ درخزی زمین پر چت گر چکا تھا۔ گھٹنے کے بل آؤ۔ زران خانزادہ جبڑے بھینچے اپنے سامنے کھڑے آدمیوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ درخزی تو پاگل تھا، وہ اس کی وجہ سے اپنی جان نہیں گنوا سکتا تھا۔ اپنا بیوی بچہ اس سے خود سے زیادہ عزیز تھا۔ درخزی کے پاس جان کے علاوہ گنوانے کے لیے شاید کچھ تھا ہی نہ، مگر اس کے پاس جان کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ پچھلی طرف سے 2 آدمی چپکے سے دیوار پھلانگتے درخزی کے 2 آدمیوں کو اپنی حراست میں لے چکے تھے۔ زران بری طرح گھبرایا تھا۔ وہ اس 2 نمبر ASP کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ اب بری طرح پچھتا رہا تھا۔ خود توڑو بتا اسے ساتھ دبونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ درخزی کو وہ آدمی بری طرح مار رہا تھا۔ وہ چتلیٹا مار خاموشی سے مار رہا تھا، کھا رہا تھا۔ ضربے کہاں کہاں لگ رہی تھی اسے پرواہ نہیں تھی۔ دل ہی ٹھوکروں پر تھا، اب وجود کی کسے پرواہ۔ زران کا بس نہیں چل رہا تھا۔ گولیاں درخزی کے وجود میں اتار دے۔ یہ انسان 10 آدمیوں پر بھاری تھا، آج ایک آدمی سے مار کھا رہا تھا۔ مجھے ان لڑکیوں کے بارے میں بتا دو، کوئی کم عمر لڑکی تھی ان میں کیا؟ بتاؤ میری سوین کہاں ہے؟ وہ کراہتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور سینے پر وہ آدمی بے دردی سے اپنے بوٹ والے پاؤں کے ضربے میں لگا رہا تھا۔ تم لوگ ہمیں جانے دو، یہ پولیس والا ہے۔ زران غرایا۔ مارنے والا آدمی ایک پل کے لیے رکا تھا۔ یہ پولیس والا ہے تو اب اسے نہیں جانے دیں گے۔ وہ مزید بے دردی سے درخزی کو مارنے لگا تھا۔ لعنت ہے درخزی تجھ پہ، تم پولیس میں تھے کہ بھی نہیں؟ زران پھولتی سانسوں سے چیخا تھا۔ وہ خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ وہ آدمی مار مار کر سے تھک گیا تھا۔ وہ تو چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک کم عمر لڑکی تھی۔ زمین پر پڑے زخموں سے کراہتے درخزی کی آنکھوں میں امید چمکی تھی۔ وہ اسے امید بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ موت سے زندگی کی طرف لوٹا تھا۔ 1 منٹ کے ساتھ ہی شاید اس کا عاشق تھا۔ اس آدمی کی اگلی آتی سانسیں کم ہونے لگی تھی۔ وہ جانتا ہی نہ تھا، ورنہ یہ بات کبھی نہ کہتا۔ زمین پر پڑا نیم مردہ وجود کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ وہ آدمی ہنستا رہا۔ وہ ابھی بھی بہت سی غلیظ باتیں کرتا رہا تھا۔ باہر کھڑے مرد بھی ہنسے تھے۔ زران خانزادہ کے خون میں شرارے سے دہکے تھے۔ درخزی خانزادہ اس آدمی کی 2 ٹانگوں کو جکڑے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ آدمی منہ کے بل گرا تھا۔ اب درخزی اس کی پشت پر بیٹھا تھا۔ وہ اس کے دونوں بازو اس کی کمر کے پیچھے باندھ گیا تھا۔ وہ پسٹل کے دستے اس کے سر پر پوری قوت سے مار رہا تھا۔ میری بیوی کے متعلق ایسی باتیں کرے گا؟ میری بیوی، میری سوین، وہ مر سکتی ہے، میرے ساتھ دغا نہیں کر سکتی۔ درخزی پاگل ہوتے اس کی گردن ایک ہاتھ سے جکڑ گیا تھا۔ وہ اب اس آدمی کو تیش سے گندی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ اپنے آدمیوں کو بولو پسٹل نیچے کریں۔ زران درخزی کے پاگل پن کو اگنور کرتے دہاڑا تھا۔ درخزی کے شکنجے میں پھڑپھڑاتے آدمی نے پھنسی پھنسی آواز میں پسٹل نیچے کرنے کو کہا۔ اس کی آدمیوں نے پسٹل نیچے کی۔ ان سے پسٹل موبائل لیتے انہیں اندر کمرے میں رسیوں سے باندھ دو۔ زران نے درخزی کے آدمیوں کو حکم دیا۔ انہوں نے فوراً زران کے حکم پر عمل کیا تھا۔ زران تیزی سے درخزی کی طرف بڑھا جو پاگل ہو چکا تھا۔ زران نے اسے کمر سے جکڑے پیچھے کرنا چاہا۔ وہ سیدھے ہوتے اس پر ہی چھپٹ پڑا تھا۔ وہ زران پر مکو لاتوں سے ٹوٹ پڑا تھا۔ پسٹل کا دستہ زران کے چہرے پر بے دردی سے مارا۔ درخزی کے آدمی تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑھے۔ درخزی کو زران سے دور کیا تھا۔ زران دل ہی دل میں سے جتنی گالیاں دے سکتا تھا دے رہا تھا۔ اس وقت یہاں سے نکلنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ بتا میری بیوی کہاں ہے؟ درخزی پھر سے اس آدمی کی طرف لپکا تھا۔ وہ لڑکیاں نہیں، عورتیں تھیں۔ وہ 35 سے 40 کے درمیان کی تھی، کوئی بھی کم عمر نہیں تھی۔ وہ آدمی کراہتے ہوئے بولا، جھوٹ بولتا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ وہ پھر سے اس آدمی پر ٹوٹ پڑا تھا۔ زران نے آگے بڑھتے اس آدمی کا موبائل اپنے قبضے میں لیا۔ درخزی کے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ لوگ درخزی کو کمرے سے جکڑے باہر کی طرف بڑھنے لگے تھے۔
میری بیوی صرف میری ہے، میری بیوی ہے، صرف میری ہے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ زران نے کمرے کے دروازے سے باہر سے کنڈی لگائی تھی۔ درخزے نیم جاسا ہوتے دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔ 3 مہینے بعد وہ پھر سے مایوس ہو چکا تھا۔ زران سے گھورتے باہر نکل آیا تھا، وہ بھی شکست خوردہ قدموں سے باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی تک جاتے وہ اتنی بار لڑکھڑایا جتنی بار دل دھڑکا تھا۔ زران نے گاڑی سٹارٹ کرتے درخزے پر نگاہ ڈالی جو سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میری بیوی ایسی نہیں ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، ہر بار میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھ سے دور ہو سکتی ہے مگر میری جگہ کسی اور کا نہیں دے سکتی۔ وہ گردن جھکائے چیخ رہا تھا۔ ہاں وہ ایسی نہیں ہو سکتی، زران نے آہستگی سے کہا تھا۔ وہ اس ٹوٹے ہارے انسان کو تسلی دے رہا تھا، اس پر ترس آیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہہ سکر اس کی اذیتوں میں اضافہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بچوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ ہاں وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ تسلی کے لفظوں کے علاوہ زران کے پاس کچھ نہ تھا۔ مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے میری عزت کی پرواہ ہوتی وہ ایسا کرتی کیا؟ وہ ابھی بھی چیخ رہا تھا۔ اب کی بار زران کے پاس کوئی لفظ نہ تھے۔ مرد کی نظر سے دیکھو تو وہ عورت غلط تھی، مگر روح کی نظر سے دیکھو تو وہ عورت ٹھیک تھی۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے زرق خانزادہ کو فون پر زاویار کے ہسپتال میں انٹر ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ اپنے بالوں کو وہ انگلیوں سے پیشانی پر بکھیر چکا تھا۔ زخمی بینڈج ہوئے ہاتھ کو ایک نگاہ دیکھتے وہ تکیے پر سر رکھتے لیٹ چکا تھا۔ چہرے پر دنیا جہان کا در سجائے وہ کراہ رہا تھا۔ زاویار کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے زرق کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ لالا، وہ اسے دیکھتے کراہا تھا۔ زاویار کے قدم ایک لہجے کو رکے تھے۔ بڑے عرصے کے بعد اسے براہ راست لالا پکارا تھا۔ کس نے کیا یہ؟ زرق کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے اس پر چکا تھا۔ جس نے بھی کیا بدلہ نہیں لے سکتے۔ ارتضیٰ کو پہلی بار گولی لگی تھی، اگر بدلہ لیا ہوتا تو آج ارتضیٰ زندہ ہوتا۔ وار بڑا ہی کاری تھا، زاویار خود ہی قتل ہوا تھا۔ کس نے کیا یہ سب؟ وہ غرایا۔ جس نے بھی کیا اس کی جان میں نے آپ کے صدقے دے دی، مگر ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہونا چاہیے لالا، مگر اپنا بدلہ آپ پر وار دیا۔ زرق شیطانوں کی قیادت کرتا، یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ اس سے بڑھ کر شیطان بھلا کون ہو سکتا تھا؟ کون ہے وہ؟ زاویار کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ زمر کے لیے اسے معاف کرتے، مگر اگلی بار وہ میری جان لے لے گا۔ زمر؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کون ہے وہ؟ زاویار کی سانسوں میں آگ دہکی تھی۔ التمش نے مارا مجھے بنا کسی وجہ کے، غلطی سے میری گاڑی اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی، اس نے میرے سینے پر گولی چلائی مگر اس کا نشانہ چوک گیا۔ زمر کا نام وہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کے کردار پر بات اٹھے، زرق ایسا نہیں چاہ سکتا تھا۔ میرے بھائی پر گولی چلائی اس نے؟ زاویار خانزادہ پاگل ہونے کے در پر تھا۔ زرق کی نیلی آنکھوں میں اچنبھا تھا۔ ڈرگس دینے والے کی آنکھوں میں یوں اس کے زخم پر خون نہیں اتر سکتا تھا۔ میرے بھائی پر اس نے گولی چلائی، اس نے جس نے میں نے اپنی بہن سونپی، اپنے ساتھ کھڑا کیا، اپنا سب کچھ مانا، وہ میری جان کے ٹکڑے کو مارے گا؟ کمرے میں یکدم گہری خاموشی چھائی تھی۔ یہ کیا انکشاف ہو گیا تھا؟ کمرہ بھی دم ساتھ گیا تھا۔ نیلی آنکھیں سے آنکھوں میں گڑ گئی تھی، دونوں ایک دوسرے کی نگاہیں چرا گئے تھے۔ میرا مطلب ہے ارتضیٰ میری جان کا ٹکڑا تھا۔ جو بھی ہے، تم میرے خاندان سے ہو، نفرت بھی تم سے کروں گا، مگر میں ایک سائڈ پر کھڑا ہوں گا جہاں میرا خاندان کھڑا ہوگا۔ زرق خانزادہ کی بات پر نم سا مسکرایا تھا، جذبات عیاں ہو گئے تھے۔ اب کچھ بھی کہے فرق کسے پڑتا تھا؟ زاویار سے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ آج بھی اس کا بھائی تھا، یہ سچ زرق خانزادہ نے مان لیا تھا۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔